آج ہم ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جس میں ایمان، ہمت اور ایک ایسی طاقت کا ٹکراؤ تھا جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ یہ ایک بہت ہی ڈرامائی کہانی ہے۔ سوچئے، ایک ملعون کنواں، اس کے اندر چھپی ایک ایسی فوج جو نظر نہیں آتی، اور سامنے تھا ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے وہاں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچا جس کا ماضی آپ کہہ لیں بہت تاریک اور خوفناک تھا۔ اس جگہ کا نام تھا وادی ارزا، اور اس کی وجہ شہرت تھا ایک ملعون کنواں۔ کہتے ہیں کہ اس کنویں میں ہزاروں سال سے باغی جنات رہتے تھے۔ یہ وہی جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے بھاگ کر یہاں چھپے ہوئے تھے اور اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اور یہ کوئی معمولی جنات نہیں تھے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہی جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 10,000 سپاہیوں کو ایک بہت بڑی جنگ میں شہید کر دیا تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قافلے کے سامنے کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ لمبے سفر کی وجہ سے قافلے میں پانی ختم ہو گیا اور سب کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ پانی کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی خطرناک کنویں سے پانی لانے کا حکم دیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس آسیب زدہ کنویں کے پاس جانے کی ہمت کون کرے گا؟ ظاہر ہے صحابہ کرام اس کی خطرناک تاریخ جانتے تھے، تو ایک خوف اور ہچکچاہٹ کا ماحول تو بننا ہی تھا۔ اسی خوف کے عالم میں ایک بہادر صحابی حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ آگے آئے۔ ان کے دل میں بس ایک ہی جذبہ تھا، نبی کا حکم پورا کرنا ہے، بھلے ہی اس میں جان چلی جائے۔ وہ جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچے، اچانک ایک خوفناک جن سامنے آ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کی شکل آگ کے دہکتے ہوئے شعلے جیسی تھی۔ اسے دیکھ کر تو باقی صحابہ کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ اور پھر اس جن نے انتہائی بے رحمی سے حضرت ابو العاص کو شہید کر دیا۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ باقی صحابہ میں شدید خوف اور گھبراہٹ پھیل گئی۔ تو پہلی کوشش ناکام ہو چکی تھی اور ایک صحابی کی شہادت بھی ہو گئی۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی تھی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انسانوں کی ہمت کافی نہیں، اب اللہ کی طرف سے مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اترے اور فرمایا کہ اب کسی اور کو نہ بھیجا جائے، یہ کام صرف ایک ہی ہستی کر سکتی ہے، اور وہ ہیں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صرف وہی ان جنات پر قابو پا سکتے ہیں۔ نبی کریم نے حضرت علی کو ایک بہت واضح حکمت عملی سمجھائی۔ پہلا قدم، انہیں اسلام کی دعوت دو۔ دوسرا قدم، اگر وہ نہ مانے تو انہیں یہ جگہ چھوڑنے کا کہو۔ اور تیسرا قدم، اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو پھر جنگ کی تیاری کرو۔ یہ انصاف اور حکمت سے بھرا ایک منصوبہ تھا۔ تو اسی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے حضرت علی کنویں پر پہنچے۔ وہاں ان کا سامنا اس محافظ جن سے ہوا جو کنویں پر پہرا دے رہا تھا۔ جنہوں نے دیکھتے ہی بڑے تکبر سے للکارا، کمزور انسان، میں نے تم میں سے ایک کو پہلے ہی مار دیا ہے، میں تم سب کو تباہ کر دوں گا۔ اس کی آواز میں غرور اور دھمکی صاف تھی۔ حضرت علی نے اس کی دھمکی کا جواب پوری قوت سے دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں شیر خدا ہوں، مجھے نبی نے بھیجا ہے، اور میں تمہیں امن کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ ان کے جواب میں ایک خدائی روب تھا۔ لیکن اس جن نے امن کی ہر پیشکش ٹھکرا دی۔ جب بات نہیں بنی تو پھر حضرت علی نے اپنی تلوار ذوالفقار نکالی اور ایک ہی وار میں اس محافظ جن کا خاتمہ کر دیا۔ اچھا، ایک جن کے مرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ کنویں کے اندر سے ہزاروں جنات کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب حضرت علی کو کنویں کے اندر اتر کر ان کی پوری فوج کا سامنا کرنا تھا۔ پہلے تو حضرت علی نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا، لیکن جنات نے اندر سے ڈول کو باہر پھینک دیا۔ جب کئی بار ایسا ہی ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کنویں میں اتریں گے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا چیلنج نہیں تھا۔ سوچیں، کنویں کی گہری تاریکی میں ایک انسان اور سامنے 20,000 جنات کی فوج۔ تو پھر اس گھمسان کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنات کا انجام کیا ہوا۔ جب جنات کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ صرف ہارے ہی نہیں بلکہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ ان کا جو سردار تھا کوغان، اس کا نام بدل کر جعفر رکھا گیا اور اسے ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنی قوم کو نیکی کے راستے پر لے کر چلے۔ اس کے بعد ان جنات نے 3 بڑے وعدے کیے۔ ایک، کہ وہ دوبارہ کبھی انسانوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ 2، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور 3،
کہ وہ ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے، وہ یہ کہ جب ایمان سچا ہو اور نیت صاف ہو تو پھر سامنے کیسی بھی مشکل کیوں نہ ہو، بھلے وہ 20,000 جنات کی فوج ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اصل ہمت جو ہے نا، وہ ایمان سے ہی آتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، حقیقی طاقت آخر آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ جسمانی قوت ہے یا ایمان کی مضبوطی؟ یہ کہانی ہمیں اسی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔